رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ایک عجیب و غریب بات حضرات علماء کرام نے یہاں پر لکھی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو کل کے دن یہ بت بھی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. مورتی بنائی تو اس مورتی کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. کعبے کے اندر 360 بت تھے. ان 360 بتوں کو بھی جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. اب سوال یہ, بتوں کو ڈالے تو فائدہ کیا؟ ان کی تکلیف تو نہیں ہوتی نا؟ تکلیف نہیں. جہنم کو بھڑکانے کے واسطے جیسے آگ جلائی جائے گی, اللہ رب العزت جن پتھروں کا استعمال کرے گا وہ تمہارے وہ معبود ہوں گے جن کو تم دنیا میں اپنا خدا سمجھتے تھے, ان کے ذریعے سے آگ کو بھڑکایا جائے گا. الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں. کسی بت کو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا. ہاتھ میں ایک لکڑی تھی, لکڑی اٹھاتے اور بت کی طرف اشارہ کر کے فرماتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ آیت پڑھتے بت کی طرف اشارہ کرتے. جیسے ہی بت کی طرف اشارہ کرتے بت آپ کے قدموں میں گر جاتا تھا. لیکن آپ نے کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا. نقطہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں, آپ نے کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا. وجہ یہ ہوئی کہ اگر آپ کسی بت کو, کسی پتھر کے بت کو ہاتھ لگا لیتے تو پھر اس بت کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی تھی. جس چیز پر میرے نبی کا ہاتھ لگ جاتا ہے جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے. اس واسطے آپ نے انہی سے اشارہ کیا. یہ آیت پڑھتے گئے, بت آپ کے قدموں میں گرتے چلے گئے. اس کے بتوں کے گرنے کے بعد میں ایک موقع وہ بھی آیا. ہائے کتنا عظیم موقع. اپنی بات کو ختم کرنے چلا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور بت کے گرانے کا موقع, لیکن اس کو آئندہ انشاءاللہ بیان کروں گا. تھوڑا تفصیلی بات ہے, لیکن ایک اور بت کو گرایا گیا. اس کے بعد میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا, بلال چڑھو کعبے کے اوپر. کل تک جس کعبے کے اندر جانے کے واسطے چابی نہیں ملا کرتی تھی, آج کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال چڑھو کعبے کے اوپر, اذان دو. مشرکین مکہ کعبے کو چھوڑ کر جا کر پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت بلال اذان دینے کے واسطے چڑھے. کیا خوبصورت منظر رہا ہوگا جب ایک بلال کو, اسی بلال کو ایک مرتبہ اللہ کہنے پر ابو جہل مارا کرتا تھا. گلی میں بیٹھ کر چھپ چھپ کر کہنے پر ابو جہل مارا کرتا تھا. آج اس بلال کو کتنا مزہ آ رہا ہوگا. کعبے کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور زور زور سے اذان دینے لگے, اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا حسین منظر رہا ہوگا, کیا حسین منظر رہا ہوگا. اب ایک مسئلہ بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں. جب آدمی کعبے کے اندر نماز پڑھتا ہے, کعبے کی چھت پر نماز پڑھتا ہے, اب اس کو قبلے کی فکر نہیں رہتی. ہم جو نماز پڑھتے ہیں کعبہ ادھر ہے اس واسطے پڑھتے ہیں, لیکن جو آدمی کعبے کے اندر نماز پڑھتا ہے اس کو جس طرف چاہے وہ رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. مثال کے طور پر سمجھے کہ کعبہ ہے, ہم کعبے کے اندر ہیں یا کعبے کی چھت پر ہیں, تو ادھر بھی رخ کر کے نماز پڑھو, ادھر بھی رخ کر کے نماز پڑھو, ادھر بھی رخ کر کے نماز پڑھو. کعبے کے اندر یا کعبے کی چھت پر جو آدمی ہوتا ہے وہ جس طرف چاہے رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے, جس طرف چاہے رخ کر کے اذان دے سکتا ہے. اب حضرت بلال چڑھے ہوئے ہیں کعبے کے اوپر, اذان دینے کا موقع آیا. اب قبلے کی تو کوئی فکر نہیں, جدھر بھی رخ کرو ادھر قبلہ ہے, جدھر بھی رخ کرو اذان ہو جائے گی. لیکن بلال عشق مصطفیٰ کے رنگ میں لگے ہوئے تھے. اذان دینے کا موقع آیا, اپنے قبلے کو تلاش کیا. اذان دینے کا موقع آیا, نظر دوڑائی کہ میرا نبی کہاں پر ہے. جہاں پر مصطفیٰ کا چہرہ ہوتا تھا ادھر بلال رخ کر کے اذان دیتے تھے. جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ادھر دیکھتے دیکھتے اللہ اکبر اللہ اکبر. بلال کی وہ اذان کا کیا مزہ رہا ہوگا. اس کے بعد میں تمام مشرکین مکہ نے اس اذان کو سنا اور سن کر کہنے لگے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ مسلمان اتنا آگے بڑھ جائیں گے. الغرض اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فتح یابی ملی ہے اس کے تعلق سے عرض کروں کہ جب کبھی مصیبتیں آتی ہیں, حالات کبھی کمزور کر دیں, پریشان نہیں ہونا ہے. اللہ رب العزت آگے حالات کو بہتر کرے گا. ان مع العسر یسرا, ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے, ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے, ہر مشکل کے ساتھ سہولت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.
للہ رب العالمین.